الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک اسکالر آفیشیل کے پیارے ناظرین، میں امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو برکتیں عطا فرمائے، دین اور دنیا کی بے شمار بھلائیاں نصیب فرمائے۔ بیٹی اور بیٹے کی شادی کے لیے مجرب وظیفہ، بہت سارے لوگوں نے اس کا تجربہ کیا ہے اور رزلٹ جو اپنی آنکھوں سے دیکھے اور حیران کن اس کے رزلٹ ہے۔ وہ وظیفہ کیا ہے، کتنی مرتبہ پڑھنا ہے، کتنے دن تک پڑھنا ہے، کیا احتیاطیں کرنی ہیں، مکمل میں اس ویڈیو کے اندر گائیڈ کرنے والا ہوں۔ آخر تک آپ نے ویڈیو دیکھنی ہے، اور اگر چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً چینلز کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ اگر کسی کی بیٹی یا بیٹے کا رشتہ نہ ملتا ہو، بہت سی کوششوں کے باوجود، بہت سی تلاش کے باوجود رشتہ میسر نہ آتا ہو، مشکلات ہوں، اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ رشتہ مل جاتا ہے، تمام تر معاملات طے پا رہے ہوتے ہیں کہ وہ رشتہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اکثر خواتین کے ساتھ، اسلامی بہنوں کے ساتھ اس طرح ہوتا ہے۔ اور اسی طرح اگر بندش کا معاملہ ہو، جادو ٹونے کا معاملہ ہو، تو یہی صورتحال اسلامی بھائیوں کے ساتھ بھی ہوتی ہے۔ تو یہ حاسدین کا حسد ہوتا ہے جو یہ تمام تر معاملات کرواتا ہے، شادیاں نہیں ہونے دیتا، رشتے نہیں ہونے دیتا۔ تو یوں اسلامی بہنیں اور اسلامی بھائی بڑے ہو جاتے ہیں، 30 سے ابو ان کی ایج ہو جاتی ہے اور ان کی شادیاں نہیں ہوتی۔ اور اگر رشتہ ہو بھی جائے تو یہ دل میں، دماغ میں یہ بات رہتی ہے کہ جہاں رشتہ ہوا ہے وہ لوگ اچھے ہیں یا نہیں، خصوصاً خواتین کے حوالے سے، اسلامی بہنوں کے حوالے سے، کہ ان کے گھر والے اس حوالے سے پریشان رہتے ہیں کہ وہ اچھے لوگ ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ تو یہ تمام تر معاملات کے حل کے لیے آپ یہ وظیفہ کر لیں انشاءاللہ الکریم۔ اس وظیفے کو کرنے کی برکت سے جیسے ہی یہ وظیفہ مکمل ہوگا، ایک تو فوراً رشتہ مل جائے گا، دوسرے نمبر پر جو رشتہ ملے گا، گارنٹی ہے اس وظیفے کی برکت سے کہ وہ رشتہ اچھا رشتہ ہوگا۔ اس کے بارے میں اپنے دل میں حسن ظن رکھیں اور اچھا سوچیں کہ اس وظیفے کی برکت سے انشاءاللہ الکریم آپ کو جو رشتہ ملا ہے یا ملے گا وہ اچھا ہوگا۔ اچھا، وظیفہ کیا ہے، کتنی مرتبہ کرنا ہے اور کتنے دن کرنا ہے، یہ توجہ سے سنیے گا۔ یہ قرآن پاک کی آیت ہے، اس کو آپ نے 21 دن کی نیت سے شروع کرنا ہے، اور کوشش فرمائیے گا کہ جمعے کے دن شروع کریں۔ پڑھنا آپ نے اس کو عشاء کی نماز کے بعد ہے۔ عشاء کی نماز کے بعد آپ نے مصلی پہ بیٹھ جانا ہے، گھر میں ہی مصلی بچھائیں، نماز پڑھیں عشاء کی نماز کے بعد مصلی پہ بیٹھ کر آپ نے 3300 مرتبہ، کتنی مرتبہ؟ 3300 مرتبہ آپ نے یہ آیت مبارکہ پڑھنی ہے 21 دن تک۔ جمعے والے دن شروع کرنا ہے 21 دن کی نیت سے، اور 21 دن مسلسل ناگا نہیں کرنا۔ یہ بات یاد رکھیے گا، جب ناگا ہو جاتا ہے نا کسی وظیفے کے اندر، اس کا اثر ختم ہو جاتا ہے، اس کا فائدہ کوئی نہیں ہوتا۔ اس کو آپ نے مسلسل کرنا ہے، 21 دن ناگا نہیں کرنا۔ دوسرے نمبر پر یہ جو وظیفہ آپ کریں، اس کے اندر مخارج، قواعد کا خصوصی خیال رکھیں، غلط ملت نہ پڑھیں۔ قرآن پاک کسی اچھے قاری کی آواز میں اس آیت کو سن کے تلفظ کے ساتھ، مخارج کے ساتھ اس کو پڑھیں۔ روزانہ 3300 مرتبہ آپ نے اس آیت کو پڑھنا ہے اور 21 دن تک مسلسل پڑھنا ہے انشاءاللہ الکریم۔ اگر میرے اللہ نے چاہا تو 21 دن پورے ہونے کے ساتھ 22ویں دن ہی اللہ نے چاہا تو رشتوں کی لائنیں لگ جائیں گی۔ اگر اسلامی بہن ہے یا اسلامی بھائی ہے، انشاءاللہ الکریم بہترین اللہ رب العزت رشتہ عطا فرمائے گا، اور جو رشتہ ہوگا انشاءاللہ الکریم اس کے اندر اتنی برکت ہوگی کہ سب لوگ حیران ہو جائیں اس وظیفے کی برکت سے۔ وہ آیت کون سی ہے، سکرین پر بھی آپ کو شو ہوگی، اس کو توجہ سے سنیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی خلق الازواج کلها
مما تنبت الارض ومن انفسهم ومما لا يعلمون. یہ قرآن پاک کی آیت ہے. اس کو آپ نے روزانہ 3300 مرتبہ پڑھنا ہے, 21 دن تک پڑھنا ہے. جمعے والے دن آپ نے شروع کرنا ہے. کوشش فرمائیے شروع کرنے سے پہلے کچھ نہ کچھ صدقہ دے دیں, اور انشاءاللہ اللہ کی قدرت کا کرشمہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں. اور کوشش فرمائے اس ویڈیو کو اپنے تک نہ رکھیں بلکہ دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ ان کو بھی فائدہ ملے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ سنا اس پر عمل کر کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.